کہتے ہیں کہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا یا کوئی اور بزرگ تھے، کنفرم مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، لیکن غالب گمان یہی کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا تھی. ان کے پاس زکوٰۃ کی کچھ رقم آئی تو آپ نے حضرت عروہ کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا جو بزرگ تھے انہوں نے اپنے خادم کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے اور مدینے کے فلاں علاقے میں، فلاں محلے میں اور فلاں قبیلے میں ایک غریب رہتا ہے، تم یہ زکوٰۃ کی رقم لے جا کر کے اس غریب کو دے آؤ. لیکن ہاں، زکوٰۃ کی رقم دینا مگر دو باتوں کا خیال رکھنا. تم یہ زکوٰۃ لے جا کر کے اس غریب کے ہاتھ میں مت دینا، وہ جہاں بھی بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں یا جیسی بھی جس حالت میں ہو، تم لے جا کر کے یہ رقم اس کے اغل بغل یا اس کے سامنے زمین پہ رکھ دینا عزت کے ساتھ، اس کے ہاتھ میں مت دینا، پہلی بات. اور دوسری بات، تم زکوٰۃ کی رقم جب اس کو دینا نا تو اس سے دعا کے لیے بھی مت کہنا کہ تم میرے لیے دعا کر دو. تم چپ چاپ زکوٰۃ کی رقم اس کے پاس رکھنا، اگل بگل جہاں بھی موقع ملے عزت کے ساتھ، اور چپ چاپ وہاں سے اٹھ کے چلے آنا. تم اس سے کچھ کہنا مت، دعا کی گزارش مت کرنا. اب وہ حضرت عروہ تھے یا جو بھی بزرگ تھے، ان کے خادم جو تھے، انہوں نے اپنے آقا کا یہ حکم سنا، اپنے مالک کا، اور لے جا کر کے حکم کے مطابق زکوٰۃ کی یہ رقم اس غریب تک تو پہنچا دی. لیکن یہ جو دو شرطیں لگائی تھی سیدہ عائشہ پاک نے یا اس بزرگ نے، یہ دو شرطیں چونکہ بڑی عجیب تھیں، اس لیے ان کے دل میں یہ کھٹک رہی تھی بات کہ یار یہ کیسی بات ہوئی. بندہ جب کوئی مدد لے کر کے کسی کی مدد کرنے جاتا ہے، صدقات و خیرات کی رقم لے کے جاتا ہے، زکوٰۃ فطرہ کی رقم دے کر کے جاتا ہے، تو وہ کسی کے ہاتھ میں ہی دیتا ہے، غریب کے ہاتھ میں ہی دیتا ہے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ غریب کے ہاتھ میں مت دینا، یہ کیسی شرط ہوئی؟ اور دوسری شرط انہوں نے بتائی ہے کہ دعا کے لیے بھی مت کہنا. بھائی کوئی بھی کسی کی مدد کرتا ہے غریب کی تو اس سے دعا کی گزارش ضرور کرتا ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ دعا کی بھی گزارش مت کرنا. تو چونکہ یہ دو شرطیں بڑی عجیب تھیں، اس لیے ان کے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی. تو زکوٰۃ کی رقم پہنچا کر حضرت عروہ یا جو خادم تھے وہ جب واپس آئے اپنے مالک کے پاس، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آخر یہ دو عجیب شرطیں آپ نے کیوں لگائیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کہا زکوٰۃ کی رقم اس غریب کو دینا لیکن اس کے ہاتھ میں مت دینا، کیوں؟ تو حضرت سیدہ عائشہ پاک تھیں یا جو بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے زکوٰۃ کی یہ رقم اس غریب کے ہاتھ میں دینے سے اس لیے منع کیا کیونکہ ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں اور ہمارے مذہب اسلام میں نا انسان کے آتم سمان کا بڑا خیال کیا جاتا ہے، اس کی عزت نفس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے. تم جب زکوٰۃ کی یہ رقم لے جا کر کے اس غریب کے ہاتھ میں دیتے نا تو تمہاری یہ رقم لینے کے لیے اس غریب کو تمہارے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا. اب سنیے بڑی غور سے ہماری باتیں. فرماتے ہیں کہ تم زکوٰۃ کی رقم لے جا کر کے اس غریب کے ہاتھ میں دیتے تو اس غریب کو تمہارے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا، اور اس وجہ سے ہو سکتا تھا کہ اس کی عزت نفس کو چوٹ پہنچتی، اس کا آتم سمان مجروح ہوتا. اور جو صدقہ، جو مدد کسی غریب کی عزت نفس کو مجروح کر کے اس کے آتم سمان کو چوٹ پہنچا کر کے کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں وہ صدقہ، وہ مدد کبھی قبول نہیں ہوتی ہے. اس لیے میں نے تم سے کہا کہ زکوٰۃ کی رقم غریب کو دینا لیکن اس کے ہاتھ میں مت دینا تاکہ اس کی عزت نفس کبھی مجروح نہ ہونے پائے. اللہ اکبر. یہ ہے صدقہ کا ادب، یہ زکوٰۃ اور فطرہ کے آداب ہیں میرے بھائی. آج ہم اور آپ ہیں نا کہ یار ہم ذرا سی کوئی کسی کی نا 10-20 روپے کی بھی مدد کرتے ہیں تو چاہتے ہیں 4 لوگ دیکھیں، اور اگر کسی کو راشن کا ایک کٹ دے دیے نا تو کٹ 1 دیتے ہیں لیکن سیلفیاں 1000 لیتے ہیں. یہ جب ہم چمچماتے کیمروں کے ساتھ کسی غریب کو راشن دے رہے ہوتے ہیں، جوڑے دے رہے ہوتے ہیں، بیواؤں، غریبوں، یتیموں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں لائیو چلا کر کے، تو یاد رکھیں
ہماری یہ جو بھی رقم ہم دے رہے ہوتے ہیں نا، اس سے ہمیں آپ کو صرف ناموری، شہرت اور صرف تعریف کے 2-4 کمنٹ ہی ہاتھ آتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے ہمیں کوئی اجر نہیں ملتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہاتھ جوڑ کر کے التجا ہے یار، آپ غریبوں کی مدد کریں، آپ صدقات و خیرات کریں، زکوٰۃ دیں، راشن دیں، کپڑے دیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ کے واسطے نو سیلفی، نو کیمرہ، نو اخبار اور نو میڈیا میرے بھائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم غریبوں کی مدد اس طرح سے کرو، تم صدقہ اللہ کی رضا کے لیے اس انداز سے کرو نا کہ تم دائیں ہاتھ سے صدقہ کرو اور تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ اتنا سیکریٹ، اتنا چھپ چھپا کے ہونا چاہیے کہ تم کو خود خبر نہ چلے کہ ہم نے مٹھی بند کر کے کسی غریب کو 1000 دیا کہ 500 دیا، کسی غریب کو ہم نے کتنا دیا، ہمیں آپ کو بھی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ جب اس انداز سے آپ صدقہ کریں گے نا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کل حشر کا میدان ہوگا، ساری دنیا پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہی ہوگی، شدت حرارت اور گرمی سے بھیجا کھول رہا ہوگا، دماغ کھول رہا ہوگا، ایسے عالم میں نہ کہیں کوئی سایہ ہوگا نہ سائبان ہوگا، ایسے عالم میں اللہ ان بندوں کو عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا جو دنیا میں صدقہ و خیرات چھپ چھپا کے دیا کرتے تھے، اس انداز سے دیتے تھے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتے تھے، بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی تھی۔ میرے بھائی چھپ چھپا کے صدقہ کرو۔ حضرت سیدہ عائشہ پاک نے فرمایا کہ زکوٰۃ کی یہ رقم لے جا کر کے غریب کو دینا، لیکن اس کے ہاتھ میں مت دینا، کیونکہ یہ تم زکوٰۃ دینے گئے ہو تو کوئی غریب پہ احسان کرنے نہیں گئے ہو، یہ تو غریبوں کا احسان ہے کہ وہ ہمارے مال کا میل لے لیتے ہیں، اسے قبول کر لیتے ہیں، اور ہمارا آپ کا مال صاف ستھرا ہو جاتا ہے، پاک اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ تو صدقہ و خیرات کر کے آپ کوئی بہت بڑی سخاوت نہیں کر رہے ہو، کوئی احسان نہیں کر رہے ہو غریبوں پہ، اس لیے خدا را ان کی عزت نفس کا خیال رکھنا، ان کی عزت کو چوٹ مت پہنچانا۔ تو پھر حضرت عروہ نے سوال کیا، یا جو خادم تھے انہوں نے سوال کیا کہ حضور یا ماں، یہ جو آپ نے دوسری شرط لگائی تھی کہ تم زکوٰۃ کی رقم دینا لیکن ان سے دعا کی گزارش مت کرنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی بھی کسی کی مدد کرتا ہے تو اس سے دعا کی گزارش تو کرتا ہی کرتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ کی رقم اس غریب کو دینا لیکن اس سے دعا کے لیے مت کہنا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم یہ بتاؤ، یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ و خیرات تم کس لیے کرتے ہو؟ اس کا بدلہ تم اللہ سے لینا چاہتے ہو یا پھر دنیا سے لینا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بالکل ہم اللہ ہی سے لینا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر غریب کی مدد کرتے ہوئے تم اپنے دل میں یہ خواہش کیوں رکھتے ہو کہ میرے لیے دعا کرے، اور تم اس سے یہ گزارش کیوں کرتے ہو کہ تم میرے لیے دعا کرو؟ ٹھیک ہے غریب کا دل خوش ہوتا ہے، وہ تمہارے لیے دعا کر دیتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، لیکن تم خود غریبوں کو، مسکینوں کو زکوٰۃ فطرہ دے کر کے ان سے دعا کی گزارش نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ غریبوں مسکینوں کو زکوٰۃ فطرہ دے کر کے ان سے دعا چاہنا گویا یا ان سے بدلہ طلب کرنا ہے، اور جو نیکی کر کے، جو صدقہ و زکوٰۃ دے کر کے، جو فطرہ دے کر کے دنیا سے بدلہ مانگ لیا جائے نا، پھر اللہ کی بارگاہ سے بدلہ نہیں ملتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ تم اس غریب سے دعاؤں کی گزارش مت کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائی یہ صدقے کے آداب ہیں۔ آج دنیا کہتی ہے کہ نیکیوں کا زمانہ نہیں رہا، یار جس کے ساتھ اچھائی کرو نا وہ بدلے میں برائی کرتا ہے، جس کے ساتھ بھی نیکی کرو وہ بدلے میں بدی دیتا ہے، اس لیے نیکیوں کا زمانہ نہیں رہا۔ ہم نے کہا میرے بھائی اگر آپ نیکیاں کر کے اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا سے چاہتے ہیں نا تو پھر یقیناً یہ زمانہ نیکیوں کا زمانہ نہیں رہا، لیکن اگر آپ نیکیاں کرتے ہیں اس لیے تاکہ اس کا بدلہ اپنے اللہ سے لیں تو پھر ہر زمانہ نیکیوں کا ہے، ہر دور بھلائیوں کا ہے۔